آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا حصہ میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اسی کے ساتھ اور فرمایا ایسے شخص کو اللہ کریم بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا نام ہے خوابوں کی تعبیریں، اور اس میں تعبیریں جانا کرتے ہیں استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب سے۔ آغاز میں آپ سے کچھ نہ کچھ رہنمائی مدنی پھول لے کر کے آگے سوالات کا سلسلہ شروع کیا کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اسلام کے جو ستون قرار دیے گئے روایتوں میں جو چیزیں، ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ موسم جو ہے وہ موسم بہار ہے۔ اللہ اکبر۔ جانے والے حج کی، مدینہ جانے کی، حاضری کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس میں ایک پہلو یہ عرض کرنا تھا کہ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر حج فرض ہے، جبکہ ان پہ حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ معلومات نہ ہونا ہوتا ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں جنرلی کہ شاید حج اس پر فرض ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ مالدار ہو، ایک اپنے طور پر ذہن میں کرائیٹیریا لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مڈل کلاس کے لوگوں پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کی جو فرضیت کا تعلق ہے وہ کسی کلاس سے تو نہیں ہے، بظاہر آپ کا اٹھنا بیٹھنا جیسا بھی ہے، اصل اس کے جو اصول ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص یہ غور کرے کہ کہیں مجھ پر حج فرض ہے تو میں اس کو ادا کروں۔ ایک اسلام بھائی سے چند سال پہلے بات ہوئی، وہ حج پر جا رہے تھے تو اچانک ہی ان کی تیاری ہوئی، تو پوچھا کہ کس طرح سے تیاری ہوئی؟ جی۔ تو کہنے لگے کہ ہم مدنی چینل پر پروگرام دیکھ رہے تھے، تو اس کا عنوان تھا حج کس پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھ پر فرض نہیں ہے، لیکن جب مفتی صاحب نے باتیں بیان کی، اصول بیان کیے، تو میں نے، ظاہر بندہ غور کرتا، اپنے اوپر غور کیا، صحیح، تو مجھ پر حج فرض ہو چکا تھا۔ اللہ تو وہ چونکہ ماحول سے وابستہ تھے تو فوراً انہوں نے تیاری کی اور الحمدللہ وہ حاجی ہو چکے۔ الحمدللہ۔ تو اس طرح ایک تعداد ہوگی جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم پہ حج فرض ہے، وہ کسی اور نام پر رقم جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح، لیکن اس کی وجہ سے حج فرض ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہر ناظر ایک مرتبہ پڑھ لے یا سن لے، یہ پروگرام دیکھ لے، یا بحر شریعت میں پڑھ لے، یا رفیق الحرمین میں پڑھ لے، کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے جا کر رابطہ کر کے سمجھ لیں کہ مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں۔ اور یہ تو کہ ایسی چیز ہے، اگر کسی پر حج فرض ہے تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے، سبحان اللہ، کہ مجھ پر اللہ پاک کا یہ فرض ذمے پہ لازم ہے اور میں اس کو ادا کروں۔ تو بندہ توفیق الہی کا سوال کرے اور اس کی ادائیگی کی طرف جائے، یہ نہ کرے کہ یار اوہو مجھ پر حج فرض ہو گیا، بلکہ خوش ہو، سبحان اللہ مجھ پر حج فرض ہو گیا، مجھے اللہ کے گھر کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہوگی، سرکار کے روزے کی حاضری نصیب ہوگی۔ تو ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن اپنے اعتبار سے یہ غور کریں کہ مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اسے ادا کریں۔ ابھی دن باقی ہیں، ابھی بھی اگر کوئی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس سال بھی حج کی سعادت حاصل ہونا اس کے لیے
ظاہری اعتبار سے ممکن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم مجھے بھی اور یہاں پر موجود اسٹوڈیو میں حاضرین اور جو ناظرین اس وقت میرے ساتھ ہیں، جی ہاں آپ کی بات بھی کر رہا ہوں میں، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت بھی نصیب فرمائے، مکہ مکرمہ کی بادب حاضری ہمیں نصیب ہو، اور یہ لمحات ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اللہ کریم ہمیں بار بار یہ اس طرح کے مواقع جو ہے وہ عطا فرمائے اور ہم اس طرح سفر پر روانہ ہوں۔ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کی جانب سے ہمیں کیا کیا سوالات جو ہے وہ پہنچائے گئے ہیں اور کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں ان کی۔ جی سنائیے۔ میرا نام سید واجد علی ہے، مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی آپ سے۔ مجھے خواب میں میرے سامنے ایک گھر ہے، اس گھر کا خواب آتا ہے بہت نا، اور اس گھر میں مجھے نا جنات پکڑ لیے ہوتے ہیں کافی نا۔ میں نے ایک دو بار دیوار سے ٹاپنے کی کوشش کری تو جنات نے میرا پاؤں پکڑ کے کھینچا، لیکن میں ایک دم سے ٹاپ گیا۔ خواب میں جانور بھی نظر آتے ہیں، کبھی بکری کبھی گائے، لیکن مجھ پہ حملہ نہیں کرتے، لیکن یہ چیزیں مجھے نظر آتی ہیں۔ اس چیز کی مجھے تعبیر بتا سکتے ہیں میرے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ بالکل بتائیں گے جناب، آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں، حضور کیا فرمائیں گے؟ سامنے والے گھر کے خواب آتے ہیں، اب وہ کیا آتے ہیں یہ نہیں بیان کیا انہوں نے، تو بہتر بہرحال اب خواب ہے، جاگتے ہوئے تو کسی کے گھر میں کودنا جو ہے وہ بہت بری بات ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خواب پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا، تو جو آپ نے کنڈیشن بیان کی ہے تو وہ ایسی منتشر الخیالی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، اور جنات ہو سکتا ہے آپ کے تصورات میں کوئی ایسی بات رہتی ہو جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح کا خواب نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، بس آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں ٹھیک ہے، اور سامنے کے گھر والوں کے لیے دعا خیر کرتے رہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا ان کے سوال میں یہ بھی ایک حصہ تھا کہ یہ جانوروں کو، مختلف جانوروں کو دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ویسے تو گائے کا دیکھنا، بکری کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، حلال جانور کا دیکھنا، صحیح، اور بعض صورتوں میں یہ عورت سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل ہوگی تو کچھ عرض کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیے جی مزید سوال دیجیے۔ حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سوہل پروگرام خوابوں کی تعبیریں بہت ہی اچھا ہے، بالخصوص اس پروگرام میں منصور بھائی کا انٹرو دینے کا انداز ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے۔ اسد بھائی سے عرض ہے، میں نے کسی کو جو ہے وہ کئی بار جو ہے وہ ایسا دیکھا ہے خواب میں کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، کبھی میں نے ان کو بیماری میں دیکھا ہے لیکن وہ ابھی بالکل ٹھیک ہیں، حیات ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، یہ ارشاد فرما دیں۔ اولاً تو جزاک اللہ خیر آپ کے حوصلہ افزائی کرنے کا، اس سب کیا فرمائیں گے؟ دعا خیر کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہوتا کہ جس کی ہم نے موت دیکھی ہے تو اس کے موت ہی کا وقت قریب ہے، تو اس کے لیے دعا خیر کریں، اللہ پاک خیر فرمائے۔ موت کی کئی تعبیریں ہوتی ہیں، اب یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ جس کے لیے آپ نے دیکھا اس سے آپ کا تعلق کیسا ہے، بعض اوقات آخرت کے معاملات پر تنبیہ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ کسی مشکل سے آزادی کی بھی علامت ہوتی ہے، ڈیفرنٹ اس کی جو ہے وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو اگر تو آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن ایسا ہے کہ آپ انہیں نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں تو نیکی کی دعوت دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک پازیٹیو بھی سائڈ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی پریشانی میں، کسی بہت زیادہ بڑی مشکل میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے انہیں چھٹکارا نصیب ہو۔ ٹھیک ہے جی مزید سوال دیجیے۔ یہ پوچھنا تھا کہ اگر خواب میں کالا سانپ دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو؟ جی حضور، کالا سانپ خواب میں دیکھا ہے، برے شخص کی یہ دلیل ہوتی ہے، بعض صورتوں میں کالا سانپ جو ہے وہ چوکی دار یعنی کہ حفاظت پر معمور شخص کی بھی علامت ہوتی ہے، لیکن اس کی کچھ خاص کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں اور اپنے اطراف اور ماحول پر غور کریں، کہیں کوئی نقصان پہنچانے والی صورت یا کوئی شخص ہو تو اس سے بندہ اپنے آپ کو بچا پائے۔ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اپنے باغ میں میں اس کی صفائی کر رہا ہوں، پھر باغ میں سے ہی انگور لگے ہوئے تھے، ان کو دیکھا ہے، وہ کچے ہیں، اور پھر ایک عجیب سا پودا دیکھا ہے کہ وہ اتنی پیاری چمکیلی ان سے اتر رہی ہے، اور وہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ پھول گر رہے ہوتے ہیں، تو پلیز میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، ارشاد فرمائیے۔ انگور اگر پکے ہوئے ہوں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے، کچے انگور کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ کریں اور دعائے عافیت کریں، ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا ہو۔ جو دوسرا آپ نے بتایا تو بہت ہی مبہم ہے، کس چیز کا پودا ہے، اس سے کیا چمکیلی چیز اتر رہی تھی، تو کچھ قرائن جو ہے وہ واضح نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کیا جا سکے گا۔ البتہ اس طرح کا
मुबहम ख्वाब देखें या कोई भी इस तरह का ख्वाब देखें कि जो बज़ाहिर अच्छा ना हो, तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए और उस ख्वाब के बुरे नतीजे से आपको महफूज फरमाए। एक और यहाँ सवाल मैं शामिल करना चाहूँगा, और वो सवाल ये है, मस्जिद के सहन में है और नमाज की जो है जमात के लिए इकामत पढ़कर खड़े हुए हैं, लेकिन इमाम साहिब के तकबीर तहरीमा कहने से पहले अचानक आसमानी बिजली की चमक इस कदर तेज़ी से ज़मीन पर उतरी है कि हम सब नमाजी डर कर फ़ौरन मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो ये मोहम्मद महबूब अत्तारी जड़ावाला से हैं, इनका ये ख्वाब है और ये इसकी ताबीर जानना चाहते हैं। देखिए, नमाज की कैफियत का देखना, नमाज पढ़ते हुए अपने आप को देखना, ये तो अच्छा होता है। मस्जिद में जाना ये भी अच्छा है। आसमानी बिजली का गिरना ये आजमाइश और मुसीबत की जो है वो अलामत होती है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ आफियत करें, हो सके तो मिलकर इज्तिमाई तौर पर दुआ कर लें, कुछ राय खुदा में सदका कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएगा। जिस इलाके में आसमानी बिजली गिरते हुए बंदा देखे या जलजला देखे या कोई भी इस तरह की चीज़ देखे, तो उस अहले इलाका को चाहिए कि वो अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू करें और दुआ करें। इज्तिमाई तौर पर मुमकिन हो तो उसकी अपनी बरकत होती है। मस्जिद में नमाज में लोग जमा होते हैं, उस वक्त भी दुआ की जा सकती है। जैसी सिचुएशन, यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं कि ऐलान किया जाए और सबको परेशान किया जाए या सबको तशवीश में मुब्तला किया जाए। जिस शख्स ने देखा है उसे चाहिए कि वो इमाम साहब से दुआ के लिए अर्ज़ कर दे कि सबके लिए दुआ खैर फरमा दे, तो इंशाअल्लाह आफियत वाला मामला होगा। याद रखिए कि ख्वाब के ज़रिए बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल में आने वाली किसी मुसीबत के बारे में, किसी आजमाइश के बारे में, किसी मुश्किल के बारे में बताया जाता है। तो बंदे को चाहिए कि वो उससे पहले ही उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहे, आफियत के लिए दुआ वगैरह करे। और बाज़ औक़ात बड़ा वाज़ेह होता है और स्पेसिफ़िक किसी चीज़ के बारे में तंबीह की जाती है, तो बंदा उस ख़ास किस्म पर गौर करके अपने आप को नुकसान से बचने की कोशिश करे। ठीक है, माशाअल्लाह। कोई हुजूर, अगर कुछ बुरे ख्वाब की कैफियत हो इंसान को और घबराहट भी फील हो रही हो, तो उससे मुतालिक भी एक सवाल है, इसका भी आप जवाब इरशाद फरमाएं कि क्या हो सकता है कि इंसान पुरसुकून नींद ले सके, और ये जो एक अचानक से एक कैफियत हो जाती है रात में सोने में, तो इसकी क्या जो ना वो हल किया जा सकता है इसका? हल तो इसके 2-3 हैं। सही। और सबसे बुनियादी बात यह है कि जो सोने की कैफियत है, हाँ जी, वो उमूमन दुरुस्त नहीं होती है। ठीक है। पेट भरा है और जाकर सो गए, सोने से पहले ऐसी चीज़ें देखने के आदी होते हैं। मोबाइल फ़ोन आजकल हर हाथ में है जी, तो उसकी वजह से भी होता है। ना दुआ पढ़ेंगे, ना सीधी करवट सोएंगे, ना सुन्नतों का ख्याल, ना बावुज़ू सोना है, ना कुछ आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और दिन भर की थकावट और ख़यालात, मुंतशिरुल ख़याली, तो परेशानी। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी पर और ख्वाबों पर असरअंदाज होते हैं। सही। तो जितना आप अपने आप को सोने से पहले रिलैक्स मोड में करके सोएंगे, जी। सुन्नत के मुताबिक सोएंगे, ज़िक्र व अज़कार करके सोएंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करके सोएंगे, तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये चंद चीज़ें हैं। इसी तरह सूरह फलक है, सूरह नास है, ये पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। सही। यानी कि हर वो वजीफ़ा और हर वो अमल कि जो शैतान से हिफाजत के लिए है, बंदा उन्हें इख्तियार करे, सुन्नत के मुताबिक सोए, बावुज़ू सोए। सही। और आजकल तो मुझे ऐसा फील होता है कि चूँकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी परेशान कुन चीज़ें लोग देख रहे होते हैं, हाँ जी। और हालात भी कुछ अच्छे नहीं है उमूमन, हम्म। तो अब वो सोचते सोचते जब बंदा सो जाता है तो उनका इम्पैक्ट उसकी नींद पर भी होता है। सही। तो बहुत बड़ा हाथ यूं कहिए कि हमारे देखने और सुनने का होता है, और सारा दिन ही ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस सोने से आधा पौना घंटा पहले आप अपनी डिजिटल डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट हो जाएं, पुरसुकून हो जाएं, तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल जो है वो इससे आपके हल हो जाएंगे। यानी कि वो ख्वाब जो परेशान कुन है और उनकी परेशानी की वजह आप खुद बन रहे हैं, कम से कम बंदा उसको तो दूर करे। सही। हाँ, फिर अगर कोई ऐसा है जो मिन जानिबिल्लाह है, कोई आजमाइश है या कोई फितरी तौर पर कोई चीज़ लाहक होनी ही है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन 60-70% तो वो चीज़ें हैं ना कि जो हमारे अपने इख्तियार में है, हम उनको दुरुस्त कर सकते हैं। तो इन बातों पर अगर कोई अमल करेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर सोने में पुरसुकून होने का आपने
کہا تو تکیہ درست ہونا چاہیے، صحیح، جس بستر پر آپ لیٹ رہے ہیں وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اب گدا ہے وہ خریدا تھا بچپن میں، اب جوان ہو گئے وہ اسی پر یوز کر رہے ہیں. اب صحیح، اس کی ڈائمینشن ہی ایسی ہے کہ آپ کو پرسکون نیند آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اچھا تکیہ ہے تو وہ موافق نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. ہر شخص کے حساب سے الگ اس کی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب بہت زیادہ نرم تکیہ، بہت زیادہ سخت تکیہ، یہ بھی درست نہیں ہوتا. صحیح، تو جو ہمارے ظاہری اسباب ہیں سونے کے، جو ہمیں پرسکون نیند کا باعث ہو سکتے ہیں، بندہ وہ اختیار کرے ٹھیک، اور بے سکونی والے معاملات کو دور کرے، وظائف پڑھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے 70-80% مسئلے تو ویسے حل ہو جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو ناظرین، اگر آپ میں سے بھی کوئی اس کنڈیشن کا یا اس طرح کے مسئلے کا شکار ہے تو یہ بہت ہی یوں کہیے کہ اکسیر آپ کو علاج بتایا ہے. آپ بس اس پر عمل کریں اور غور کریں کہ کہیں آپ کسی ایسی چیز کے اندر جو ہے وہ مبتلا تو نہیں ہیں کہ جو یہ کیٹیگری کی چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پرسکون نیند جو ہے یہ آپ کا مقدر ہوگی، اور انشاءاللہ جب پرسکون سوئیں گے، صبح پرسکون اٹھیں گے، اور پھر جو آگے کی چیزیں ہیں، دن بھر کے جو کام ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ بھی عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ تکمیل کو پہنچیں گے. اور اس میں حضور جھگڑوں کی بھی ایک بڑی جو ہے وہ وجہ ہوتی ہے جو نیند کا پورا نہ ہونا، اگریسو موڈ میں چلے جانا، کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی ایفیکٹ ہوتی ہے یہ ساری نیند مکمل نہ ہونے کی وجہ سے. نیند کا پورا نہ ہونا تو بہت ساری چیزوں کو آپ کے افیکٹ کرتا ہے. صحیح، اور یہ جو میں نے بات کہی کہ سونے کے معاملات درست ہونے چاہیے، ایک شخص جو ہے وہ کمر اور گردن کے درد میں مبتلا تھا، صحیح، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا آپریشن ہوگا اور یا تو میں زندگی بھر معذور ہو جاؤں گا ہاں جی، یا پھر ایسے ہی میرا معاملہ ہوگا. ٹھیک. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر سمجھدار تھا، صحیح، اس نے کوئی دوا نہیں لکھ کے دی. ہوں، اچھا وہ پریشان حیران کہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا آپریشن ہوگا جب بھی میرے مورے ٹھیک ہوں گے. ڈاکٹر نے کیا اس نے کہا کہ آپ اپنا تکیہ چینج کر لیجئے. ٹھیک ہے، اس نے تکیہ چینج کیا تو اس کے سارے درد ٹھیک ہو گئے. اللہ یعنی اکبر. اتنا بڑا بعض اوقات ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں. واقعی اس نے جب غور کیا ہاں جی، تو اس کے موافق ہی نہیں تھا. روزانہ تکیے سے لڑائی ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ پرسکون تھا ہی نہیں، اس کے موافق ہی نہیں تھا صحیح، جیسا اس کو درکار تھا. ہوں، اس نے جب غور و فکر کر کے اپنے موافق اس کو کیا تو اس کی اتنی بڑی جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی. تو جھگڑوں کا آپ نے کہا اور چیزوں کو کہا، تو بعض اوقات ظاہری اسباب ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے مزید کال دیجیے. میری بڑی بہن نے خواب میں ہاتھی دیکھا، اور خواب میں ہاتھی دیکھنا کیسا، اور اس نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. جی حضور، خواب میں ہی دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور کوئی تکلیف. ہاتھی کی ڈفرینٹ ہے تعبیریں. صحیح، اگر تو وہ نقصان نہیں پہنچا رہا، اگر تو متی ہے، یعنی کہ خواب دیکھنے والے کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے، جیسا وہ کہتا ہے ویسا وہ کر رہا ہے، یا عورت ہے اور ہاتھی پر سوار ہے اور اس کو اپنی مرضی سے چلاتی ہے، تو یہ پازیٹیو ہوتے ہیں. صحیح، اور اگر اس کا برعکس دیکھیں تو وہ برا ہوتا ہے. بیسیکلی ہاتھی جو ہے وہ کسی بڑے اور طاقتور شخص کی علامت ہوا کرتی ٹھیک ہے. ہے. عورت کے اعتبار سے کچھ اس کی تعبیریں مختلف ہیں، لیکن وہ عورت کی اپنی کیفیت کے اعتبار سے ہیں، یعنی کہ وہ تعبیریں اچھی نہیں ہیں، بری ہیں، لیکن وہ ڈیٹیل معلوم ہو تو ہی اس کا عرض کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ فقط ہاتھی دیکھا ہے، کوئی نقصان پہنچا رہا ہے یا پیچھے پڑا ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی نقصان کا پہلو تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کا انٹریکشن یا سامنا جو ہے وہ کسی بڑے شخص سے ہو. بڑے عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، لیکن حسب حالت کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ انٹریکشن کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی مزید سوال دیجیے. میرا خوابوں کی تعبیر میں سوال یہ ہے کہ مجھے اکثر خواب آتے ہیں کہ میں کسی جنگل میں جا رہا ہوں اور وہاں پر کوئی سرنگ نظر آتی ہے مجھے، اور میں جب اس کی طرف بڑھنے لگتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو مہربانی فرما کے اس کی تعبیر مجھے بیان فرما دیں. جی کیا فرما؟ اپنے دینی معاملات پر غور کرنا چاہیے اور کسی عالم دین سے رابطہ کر کے اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں یا کسی خاص شخص کو سنتے ہیں تو اپنے نظریات کے اعتبار سے، اپنی سٹڈیز کے اعتبار سے، اسلامی دینی جو معاملات ہیں اس کے اعتبار سے آپ غور فرمائیں. ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی کمی ہو یا کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو. بظاہر کتاب پڑھنے یا
تقریر سننے کے اعتبار سے کہ جس کے نظریات درست نہ ہوں. صحیح. اگر آپ ایسا پائیں تو اس سے اپنے آپ کو دور کریں. اس طرح اندھیرے میں یا بیابان میں یا جو آپ نے کیفیت بیان کی, صحیح. اپنے آپ کو دیکھنا, یہ دینی اعتبار سے کچھ کمی کوتاہی کا شکار ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اب آپ کو غور کرنا ہے کہ کیا واقعی آپ کی زندگی کے اندر, آپ کے روٹین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے. بعض اوقات بندے کو معلوم ہوتا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر طرح کے الٹے سیدھے لوگ دین پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور بغیر علم کے بات کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جاہل ہوتے ہیں لیکن معاذ اللہ علماء کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, یا مسائل بیان کرنے میں بے باک ہوتے ہیں, غلط مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو سننا بھی اپنے دین کو نقصان پہنچانا ہے, یا کسی ایسے شخص کی کوئی تحریر پڑھنا بھی, یا اس کا پیج فالو کرنا, یا کسی بھی اعتبار سے اسے انٹریکشن کرنا, یہ درست نہیں ہوتا. تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے تو ایک مبہم سی بات کہی, تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے دینی معاملات کے اعتبار سے ایک مرتبہ کسی صحیح العقیدہ عاشق رسول مفتی صاحب سے یا عالم دین سے رابطہ کر کے اپنے معاملات کو سکین کروا لیں. اگر کہیں پر کمی کوتاہی پائیں تو اس کو دور کرنا چاہیے. صحیح. حضور, ایک عام شخص کی جو زندگی ہے وہ اپنی زندگی میں جو آپ نے احتیاطیں ارشاد فرمائی ہیں کہ وہ یوں نہ کرے, ایک عام شخص اس چیز کا کس طرح سے تعین کرے گا کہ وہ کس کو فالو کرے, کس کو فالو نہ کرے؟ اس کی ایک خاص تمیز, یا کہیے کہ اس میں ایک سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا کرے, اور آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ تو فالو کرنا ہے, اب کیا کریں؟ دیکھیں, یہ تو فی زمانہ تو یہ بات بہت آسان ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب آپ ایک علاقے میں ہوتے تھے اور بس آپ کا رابطہ اور آپ کی جو اپروچ ہے وہ صرف اسی علاقے تک ہوتی تھی. ہاں جی. آج گلوبل ورلڈ ہے. صحیح ہے. درست شخص کو ڈھونڈنا یا اس تک پہنچنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں. ٹھیک. علماء الحمدللہ تھے, ہیں, قیامت تک انشاءاللہ موجود ہی رہیں گے. صحیح. تو عاشق رسول علماء کے ساتھ بندے کا رابطہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جی. اور جو اوتھینٹک علماء ہوں ان کو بندہ سنے اور ان کو پڑھے. صحیح. اب ایک شخص ہے جس کا فیلڈ ہی نہیں ہے علم دین, اور اس نے کوئی علم دین باقاعدہ طور پر نہ پڑھا ہے نہ حاصل کیا ہے, صحیح. اس کی بیسک فیلڈ جو ہے وہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک محقق بن کر جو ہے وہ دین پر کلام کرتا ہے, تو وہ غلطی کرتا ہے. اچھا, اب بعض اوقات عوام کے ذہن ہمیں کیا پتا, سب پتا ہوتا ہے. اچھا. بس یہ ایویں خام خواہ کی ایک جو ہے نا وہ بات ہے, ان کو سب پتا ہے کہ صحیح ڈاکٹر کہاں سے ملتا ہے, صحیح انجینئر کہاں سے ملتا ہے, صحیح پلمبر کہاں سے ملتا ہے. نہیں پتا تو دن کے یار ہمیں کیا پتا, ہم تو بس یوں تو وہ. تو علماء جو ہیں وہ غلط لوگوں کی نشاندہی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور عوام کو سب پتا ہوتا ہے, سب کو سنتے ہیں, سب کو دیکھتے ہیں. تو اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اوتھینٹک ادارے ہوتے, جیسے آپ کو پڑھنا ہی ہے جی تو آپ مکتبۃ المدینہ کی کتاب پڑھیں. ماشاءاللہ. اچھا, دارالفتہ اہل سنت ایک کتنا اوتھینٹک ادارہ الحمدللہ موجود ہے, اور دنیا بھر میں اس کی جو ہے وہ اپروچ میں ہے. پاکستان میں تو بہت ساری جگہوں پر اس کی برانچیز ہیں, کوئی 12-15 تو برانچیز ہیں مختلف شہروں کے اندر الحمدللہ. تو اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہے یا کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو دارالفتہ اہل سنت میں فون کریں. بہت سمپل اور بہت ہی آسان نسخہ یہ ہے. ٹھیک ہے, کہ مفتی صاحب میں یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں, اس کا یہ رائٹر ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کو پڑھوں یا نہ پڑھوں. صحیح. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہو جائے گی, اس کا متبادل بتا دیا جائے گا. آپ کو کسی کو سننا ہے, صحیح, کہ میں اس کو سنوں یا نہ سنوں, ٹھیک ہے, تو سننے سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ ویریفائی کر لیں. جس طرح ہم ڈاکٹر کو مرض ہوتا ہے تو ہم کسی ماہر طبیب سے مشورہ کرتے ہیں کہ حضور یہ مسئلہ ہے, بتائیے کس کے پاس جاؤں. صحیح. تو بہت ہی آسان ہے. اچھا, آپ کے علاقے میں کوئی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین ہے, اوتھینٹک ہے, آپ ان سے مشورہ کر لیں کہ حضور یہ شخص ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. ان کو معلوم ہوگا تو آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. صحیح. تو بالکل اننون شخص کے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رابطہ کس کے ساتھ ہے, وہ کون ہے, کیا ہے, تو اس کو سننا گویا کہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانا. اور عوام تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی نا کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. جی. کسی کے اوتھینٹیکیشن کو بیان کرنے کے لیے اسی فیلڈ کا کوئی ماہر ہی شخص ہماری رہنمائی کرے گا. تو انشاءاللہ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا مسئلہ آسان ہو جائے گا. لیکن
کیا بات. کرے گا وہی کہ جس کو اپنے دین اور ایمان کی فکر ہوگی، ورنہ بے باکی کا زمانہ ہے. معاذ اللہ لوگوں کا تو مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں یار، سب کو سنو، سارے اچھی بات کر رہے ہیں. تو وہ پھر اپنے ایمان کو گویا کہ داؤ پہ لگاتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ کس وقت جا کر ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، یا گمراہی کا شکار ہو جائیں، یا کسی حرام مسئلے کا جو ہے وہ ارتکاب کر بیٹھیں. تو اس طرح سے اوتھینٹیکیشن لے کر کام کریں. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ لگتا ہے کہ جو اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں بوقت انتقال اس کا ایمان اس سے جدا کر دیا جائے. تو ایسے وقت سے جو ہے وہ شیطان سے پناہ مانگی جائے، اور اس معاملے میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کڑنے کی جو ہے کوشش کی جائے. اور اس کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت میں رہنا اور عاشقان رسول علماء کے ساتھ رہنا، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کا ایک سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس پہ آپ ضرور غور کریں، اور ایسے لوگوں کو آپ جو ہے وہ جوائن کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو کامیابیاں ملیں گی، اور آخرت میں بھی سرخرویاں آپ سب کا مقدر ہوں گی. حضور میسیجز کے ذریعے بھی سوالات جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اور ایک سوال یہ لکھا ہے کہ خواب میں کہیں سفر پہ ہوں اور چپل ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے، پھر وہ نیا چپل لے کر پہن لے، ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمائیے. اگر واقعی آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا پلان ہے اور آپ سفر پر جا رہے ہیں، تو جو سواری آپ استعمال کریں تو اس سواری کا انتخاب بہت اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خواہ وہ اپنی سواری پر آپ جا رہے ہیں یا کسی پرائیویٹ جو ہے وہ سواری کا انتخاب کریں، تو اس کے اندر بہت کانشیس رہیں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے آزمائش ہو. بعض اوقات سفر پر ہم اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، اب اس کے مینٹیننس ٹھیک نہیں ہے، اس کے ٹائر ہی گھسے ہوئے ہیں، یا کوئی اور اس کا ایسا پرابلم ہے، تو وہ حادثے کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. تو بہت زیادہ ہمیں کانشیس رہنا چاہیے. تو جوتا سواری سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور آپ سفر پر ہیں، جا رہے ہیں، تو اپنے سواری کے معاملے پر ذرا غور کریں. ٹھیک ہے. ایک اور میسیج شامل کرنا چاہوں گا. یہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں سر میرا جو تعلق ہے وہ فورس سے ہے، اور بظاہر ایسے کوئی معاملات بھی نہیں ہے، لیکن خواب میں جو ہے وہ بار بار یہ دیکھتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ لڑتا ہوں اور کسی کا قتل مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ ایک کنڈیشن انہوں نے بیان کی ہے. یہ اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اس کو نارمل لیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کا جن اداروں سے تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ فورس کا یا ادارے کا جو کام ہوتا ہے تو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں، ٹریننگز میں یہ چیزیں شامل رہتی ہیں. تو اس طرح کے خیالات بندے کو آ جاتے ہیں. جیسا بندے کا شعبہ ہوتا ہے، جیسا اس کی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو اس سے متعلق چیزیں. اب ڈاکٹر ہے، اب وہ سوچے کہ میں آپریشن کر رہا ہوں، تو اس کی ایک روٹین کی چیز ہے، یہی اس کی ٹریننگ ہے، اور یہی اس کا ڈپارٹمنٹ، اور وہی چیز اس کے ذہن میں خیال میں آتی ہے. تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اور اس میں ہم آپ کے لیے لایا کرتے ہیں ایک زبردست معلومات پر مشتمل ایک پیکیج. وہ پیکیج کیا ہے، اس میں کیا ہوا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ یہ مل کر دیکھتے ہیں. اور جب پروگرام میں واپس آئیں گے تو مزید آپ کے سوالات کو پروگرام میں حصہ بنائیں گے. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین، وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا جس میں ہم بزرگوں کے خواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صحابہ کے، اولیاء کے بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی پیارے خواب ہم سنتے ہیں. بعضوں کی تعبیریں بھی بیان کی گئیں اور وہ ظاہر بھی ہوئیں، اور بعضوں کی ہم تک خبر نہ پہنچی. آج کا جو خواب ہے بڑا ہی پیارا خواب ہے. ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی یہ پیارا خواب ہے. آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، جب بیدار ہوئے تو لوگوں سے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، اور وہ پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں اور بڑے زبردست صحابی ہیں، بڑا آپ کا مقام اور مرتبہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی. آپ کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے یہ خبر ہو کہ یہ جو میرے والد محترم
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب ہے یہ کس سے متعلق ہے، یعنی کہ آپ کے اولاد میں وہ کون خوش قسمت ہے جس کے بارے میں میرے بابا جان نے یہ خبر ارشاد فرمائی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلتے گئے، اور کئی سال کے بعد پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں عاصم بن عمر کے نواسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، یاد رہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا زبردست مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور تاریخ اسلام میں جب مجددین کی بات کی جاتی ہے تو اسلام میں سب سے پہلے مجدد کا نام عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ جب خلیفہ بنے تو چند سال آپ کا دور خلافت رہا، لیکن ان مختصر سے وقت کے اندر آپ نے عدل و انصاف اور جو نمایاں کارنامے سر انجام دیے وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کو عمر ثانی کا لقب بھی دیا گیا، یعنی کہ آپ کا جو انداز خلافت تھا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز اور دور کی یاد دلاتا تھا۔ اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پروگرام جاری رہے گا، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اور سیگمنٹ میں نئے خواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا اور اس میں آپ نے شخصیت کے خواب سے متعلق کیا سیکھا ہے آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور پروگرام کے بارے میں آپ مزید کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ ہمارا آفیشیل ای میل ہے feedback@madanichannel.tv۔ اس پر اپنی رائے پروگرام کے حوالے سے آپ دے سکتے ہیں۔ یوں ہی اگر آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہے مدنی چینل پر نشریات یا بہتری کے حوالے سے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور آڈیو کالز شامل کرتے ہیں۔ جی، میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں نا اللہ کو پیارا ہو گیا ہوں اور مجھے لوگ نا قبر میں دفن کر رہے ہیں، تو میں اس سے پریشان بھی ہوتا ہوں، لیکن مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے قبر میں تو ان کی زیارت کروں گا۔ تو اس طرح نا ایک انتظار کر رہا تھا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو۔ اس طرح نے ایک نا سبز امامے والے خستی اور کپڑے انہوں نے صحیح پہنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے نا میری طرف منہ نہیں کیا، یعنی کہ میری طرف ان کی نا بیگ تھی۔ یہ خواب ہے۔ اللہ اکبر۔ جی حضور کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ اللہ پاک بہتری والا معاملہ فرمائے، آمین۔ اور اس طرح کا خواب بندے کو آخرت کی تیاری پر ابھارنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو اچھے کام آپ کر رہے ہیں اس پر استقامت کی کوشش کریں، جو نہیں ہو پا رہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے تو اس کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہیے۔ اور جو آپ نے ایک نقشہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، تو چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی اور سوال بھی کیا جائے گا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو چونکہ اس شاخ کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے، تو وہ جو انتظار والی آپ نے کیفیت بیان کی تو وہ اسی وجہ سے آپ کے خیالات کی وجہ سے ہے۔ تو کوئی ایسی نیگیٹو چیز تو نہیں ہے، البتہ درود پاک کی آپ کثرت کرتے رہیں۔ اگر پہلے پڑھتے ہیں تو اضافہ کر لیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو باقاعدگی کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل خیر والا معاملہ ہوگا۔ اور موت تو چونکہ ایمان ہے ہمارا، اور اس پر بندہ غور و فکر بھی کرتا رہتا ہے، تو بعض اوقات موت سے متعلق خواب جو ہے وہ ہمیں نظر آتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مزید نیکیوں میں مشغول کرنے کی کوشش فرمائیں۔ جی مزید کال دیجیے۔ ظہور احمد، خواب رات کو یہ آتے ہیں کہ برائیاں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوشش کریں کہ لاحول شریف کی کثرت کریں، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ شیطان کی طرف سے ہوتی، اور اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا بھی ہوتا ہے، تشویش میں مبتلا کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو برے خیالات سے بھی بندہ اپنے آپ کو بچائے، اور سونے سے پہلے دعا اور وظائف کر کے سوئے، تو انشاءاللہ اس طرح کے برے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ جی مزید کال۔
بیگم ہے تو وہ جو ہے اپنا مسلسل خواب دیکھ رہی ہیں کہ وہ اپنا پرندے کی طرح اڑ رہی ہیں، اور جو ہے اپنا درختوں کو بھی ہاتھ لگایا رہی ہیں، اور سنہری مناظر بھی دیکھ رہی ہیں، پھلوں کو بھی ہاتھ لگ رہا ہے۔ جی حضور، کیا تعبیر ہے ان کی؟ اگر اچھے اور صحیح طریقے پر جس طرح پرندہ اڑتا ہے اس طرح سے اڑتا ہوا کوئی اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو غالباً انہوں نے کسی خاتون کے بارے میں کہا، جی اچھا ہے، صحیح، ان کے حالات جو ہے وہ پازیٹیو چینج کی طرف جائیں گے۔ اگر کسی مشکل میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ مشکل دور ہوگی، اور کبھی یہ سفر کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی مزید کال۔ میرا نام محمد ارسلان ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کچھ ٹائم پہلے خواب آیا تھا، اور خواب میں میرا انتقال ہو گیا تھا، اور میرے گھر والے رو رہے تھے۔ جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں کافی خوف زدہ تھا، اور اس کے 2 دن بعد میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا۔ اور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس ایکسیڈنٹ کا ہونا یہ صحیح علامت ہے یا بری علامت ہے؟ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ کیا فرمائیں گے حضور ان کی؟ چلیں جی، آپ سوال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ حیات ہیں، اور وہ جو بات تھی وہ خالی خواب کی ہی بات تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور آپ نے حادثے کا کہا تو اس خواب سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، حادثہ ہو جاتا ہے۔ اب اچھا یا برا اس کو کسی حادثے کے بارے میں رائے دینا یہ تو دشوار ہی ظاہر ہے کہ حادثے کو کوئی بھی اچھا تو نہیں کہا جائے گا، ایک آزمائش ہے، اور اس کی نہ دعا نہ تمنا ہم کر بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک آپ کو، اگر اس حادثے کے اثرات ابھی تک ہیں آپ کے جسم پر، تو اللہ پاک انہیں عافیت فرمائے اور مندمل فرمائے اور شفا عطا فرمائے مکمل طور پر۔ تو خواب سے اس کا کوئی ریلیشن معلوم نہیں ہوتا، البتہ اس طرح کا کوئی بھی خواب دیکھیں، آج موت کے بہت سارے جو ہے وہ خواب جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ موت تو آنی ہے، ایک حقیقت ہے جس کا انکار تو وہ بھی نہیں کرتا جو معاذ اللہ خدا کا بھی انکار کرتا ہے، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا، اور مسلمان کا تو ایمان ہے آخرت پر۔ تو موت تو آنی ہے، لیکن کاش کہ ہم اپنی زندگی کو اتنے اچھے انداز پر گزارنے میں کامیاب ہو سکیں کہ یہاں سے جانے کے بعد کے معاملات ہمارے لیے آسان رہیں۔ جی مزید کال دیجیے۔ خواب آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے کو کسی نے آگ میں ڈال دیا، لیکن میں اس سے باہر آ جاتا ہوں۔ پھر کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ سانپ ہے میرے پیچھے، پورا اس میں ڈال دیا اور میرے آگے پیچھے پورے سانپ ہے، تو ان کو مار کے باہر آ جاتا ہوں، پھر میں بھاگ جاتا ہوں، لیکن میرے کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ جی نتیجتاً تو اچھا ہے، جی، آگ سے بھی آپ باہر آ گئے، سانپ بھی آپ کے پیچھے ہیں، لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے۔ البتہ کسی آزمائش کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو آسانی والا معاملہ فرمائے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے، میسیجز بھی ساتھ ساتھ شامل کرتا رہتا ہوں، وقت جو ہے اختتام کی طرف ہے۔ سوال حضور یہ ہے کہ خواب میں، یہ اسلامی بہن ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ ایک طوطا ہے، سبز رنگ کا ہے، اور وہ مجھ پر چیختا ہے جیسے حملہ کر رہا ہو، اور دوسرا اکثر میں خواب میں ایسی سچویشن کا سامنا جو ہے وہ دیکھتی ہوں کہ اگر حقیقت میں ایسا ہوتا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، تو پلیز ارشاد فرمائیے اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ایک تو شکر کا پہلو ہے ٹھیک ہے، کہ یہ اتنا بڑا نقصان تھا، یہ خواب کا معاملہ تھا، حقیقت کا تھا نہیں۔ صحیح، تو اللہ پاک سے اچھی امید رکھیں کہ یہ خواب کی حد تک ہی رہے اور حقیقت میں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دعا بھی کرتی رہیں اور آئے خدا میں کچھ خرچ بھی کرتی رہیں۔ صحیح، اور جو طوطے کا تھا تو طوطے کی ایک تعبیر جو ہے وہ غلام سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں اب وہ غلاموں والا سسٹم تو نہیں ہے، لیکن خدمت گزار یا اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں تو ان کے معاملات کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ امان اللہ صاحب یہ عمر کوٹ سے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خواب میں اکثر پانی اور آگ دیکھتا ہوں، یہ کیسا ہے؟ پانی کا دیکھنا ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر صاف ہے، اچھا ہے تو یہ پوزیٹیو ہے، اور آگ جو ہے وہ بخار کی علامت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کو بیماری درپیش ہو، بخار ہو، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال بھی کریں، صحیح، اور ایسے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جو بیماری کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ محمد منیر صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سر خواب میں بھینسا میرا پیچھا کرتا ہے، یہ خواب دیکھتا ہوں میں۔ کسی شخص سے نقصان اور آزمائش کی علامت ہے، اپنے اطراف پر، ماحول پر، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کریں،
اور کانشیس رہیں, اپنے معاملات کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ایک اسلامی بہن کا حضور یہ پیغام جو ہے تحریری پہنچا ہے, اور یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہوں اور میرے سارے سر کے بال کٹ کر جو ہے وہ ہاتھ میں آ جاتے ہیں جیسا کہ مردوں کے ہوتے ہیں, اور اس پر میں پریشان ہو جاتی ہوں. یہ ان کا خواب. عورت کے لیے بالوں کا جھڑنا یا کم ہونا یہ اچھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ آزمائش کی علامت ہے. اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ کریں اور دعا کریں. ٹھیک ہے. سر خواب میں یہ کہتے ہیں کہ روٹی پکانے لگی ہوں, آٹا اٹھاتی ہوں تو اس میں کیڑے ہی کیڑے نظر آتے ہیں, اور ایسے کیڑے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے, مختلف رنگوں کے اور مختلف نسلوں کے یہ دکھائی دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیے. اپنے رزق کے ذرائع پہ غور کریں, اگر اس میں کچھ کمی ہو, کوتاہی ہو تو اس کو دور کریں. ٹھیک ہے, چلیے جی مزید کال دیجیے. سر جو میری بیوی ہے نا, اس نے خواب دیکھا ہے کہ زمین ہے اس میں گھاس اگی ہوئی ہے, سوکھی گھاس ہے, تو وہ پھول گلاب کے توڑ رہی ہیں, ادھر پودا ہے ایک, اور بعد میں اس نے ایک پہلے پتیاں توڑی ہیں, بعد میں ایک گلاب کا پھول توڑا ہے. کیا اس کی تعبیر ہے؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ اچھا ہے, گلاب کی تعبیر جو بیٹے سے بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. اچھا خواب ہے. ٹھیک جی مزید. ایکچولی جمعرات کی رات کی بات ہے, میں سویا ہوا تھا, خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں جو ہے ایک سانپ ہے جو وہ میرے کمرے میں آ رہا ہے, اور ٹی وی اس میں بھی بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بعد میں وہی سانپ جو ہے وہ بیڈ پہ آ کے مجھے ٹانگوں کی طرف سے کاٹنا کی کوشش کرتا ہے, لیکن میں ٹانگیں پیچھے کر لیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑا سا اوپر آ کے جو جسم ہے نا پیٹ کا, اس پہ وہ مجھے کاٹتا ہے, اور میں ڈر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں. جی حضور کیا فرمائیں؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. آمین. سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا, برے شخص کی علامت ہوتی ہے. تو اپنی صحبت پر بھی غور کریں اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کریں. ٹھیک ہے, مزید کال دیجیے. میرا نام محمد بلال ہے. خوابوں کی تعبیر سلسلے میرا سوال یہ ہے, لوگوں سے سنا ہے کہ خواب میں مچھلی دیکھنے سے اس میں برکت ہوتی ہے, اس کے بارے میں بتا دیں. جی حضور ہوتی ہے. جی اچھا ہے, مچھلی کا دیکھنا نعمت ملنے کی علامت ہے, اور مجموعی طور پر اچھی ہی اس کی تعبیریں ہیں, برکت ہے. اس میں بھی برکت ہو سکتی ہے. تو مچھلی کا دیکھنا جبکہ صحیح طور پر اس کو حاصل کیا گیا ہو تو یہ اچھا ہے تعبیر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. ایک میسیج یہ ہے, سید صدا حسین شاہ صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں سر میں نے اپنے دوست کو مرا ہوا خواب میں پایا ہے, البتہ بعد میں وہ اٹھ کھڑا ہو گیا ہے. یہ ایک کیفیت دیکھی ہے انہوں نے, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. دعا کریں اپنے دوست کے لیے درازی عمر بالخیر کی, اور اس سے بیان نہ کریں. حضور یہ بتائیے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ منہ کے جتنے نیچے کی سائڈ کے دانت ہیں وہ سب نکل کر ہاتھ میں آ گئے ہیں, اور سب کو اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے, بہت ایزیلی وہ نکل بھی گئے ہیں, اور سب میرے ہاتھ میں موجود ہیں, اور سب چمکدار ہو گئے ہیں. یہ ایک خواب دیکھا ہے, اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں, جو تعلق والے ہیں, ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کریں. ہو سکتا ہے کمی بیشی کا سلسلہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہیں حقوق کی کمی کا معاملہ ہو. اگر ایسا ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور کریں اور اپنے ریلیشن کو مزید بہتر کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد بلال ہے, اور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ رات کا ٹائم ہے, اور میں اپنے جو ہمسائے ہیں ان کا دروازے پہ دستک دی ہے, تو ان کی جو والدہ ہے نا انہوں نے گیٹ کھولا ہے. تو میں ان سے یہ تعویذ والی جو ڈوری نہیں ہوتی کالی, وہ میں ان سے طلب کر رہا ہوں. تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ اس کی تعبیر کیا ہے. ہمسایوں کے گھر سے ڈوری مانگی ہے. اب یہ تو یہی بتائیں گے کہ کیا واقعی وہ تعویذات وغیرہ دیتے ہیں, نہیں دیتے, یا ایسا کوئی انٹریکشن ہے. بظاہر تو ایسی فضول معلوم ہوتا ہے, صحیح, کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی تعبیر بیان کی جائے. ٹھیک ہے, اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. چلیے جی. ویسے ایک دور تھا حضور کہ جب لوگ گھروں میں کھانا وغیرہ بناتے تھے, کچھ اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے. جی, پھر اپنے ہمسایوں کے ہاں بھی جو نا وہ دینا کرنا ہے. جی بالکل کرتے تھے, آج بھی کرتے ہوں گے. ہاں جی, تھوڑا ماحول تبدیل ہو گیا. جی, لیکن یہ تو ڈوری کی بات کریں. ٹھیک ہے.
چلیے جی ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا بھی آپ خیال رکھیں. اگر ان کو کسی چیز کی طلب آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ ان تک جو ہے وہ پہنچائیں. اسپیشل جب کوئی اچھا کھانا گھر میں بنا ہو تو اپنے ہمسایوں کو آپ ضرور دیجئے. حدیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ جب کبھی گھر میں کوئی کھانا بناؤ تو اس میں مزید شوربہ بڑھا لو، اور اس میں فرمایا کہ یہ اپنے ہمسایوں کو بھی پیش کرو. تو اپنے ہمسایوں کا جو ہے وہ خیال رکھیے. ارد گرد کے جو آپ کے سامنے والے بھی ہمسائے ہوتے ہیں، دائیں بائیں والے بھی ہمسائے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اور اپنا رکھیے بہت سارا خیال. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے.